نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن المحیض قل هو اذی فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتى یطہرن فإذا تطہرن فاتوهن من حیث امرکم اللہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اے محبوب، آپ سے حیض کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں، تم فرما دو وہ گندی چیز ہے، تو حیض میں عورتوں سے بچو اور ان سے قربت نہ کرو جب تک پاک نہ ہو لیں، تو جب پاک ہو جائیں ان کے پاس اس جگہ سے آؤ جس کا اللہ نے تمہیں حکم دیا، بے شک اللہ دوست رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو۔ تو میری بہنوں، آج میں آپ کو حیض کے بارے میں حدیث پاک سے بتاؤں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح مسلم میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ یہودیوں میں جب کسی عورت کو حیض آتا تو آپ اسے نہ اپنے ساتھ کھلاتے نہ اپنے ساتھ گھروں میں رکھتے۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جماع کے سوا ہر شے کرو۔ اس کی خبر یہود کو پہنچی تو کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہر بات کا خلاف کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر اسید بن حضیر اور عبادہ بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آ کر عرض کی کہ یہودی ایسا کہتے ہیں تو ہم ان سے جماع نہ کریں۔ اس پر میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا، یہاں تک کہ ہم کو گمان ہوا کہ ان دونوں پر غضب فرمایا، اور وہ دونوں چلے گئے اور ان کے آگے دودھ کا ہدیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر ان کو بلوایا اور پلایا تو وہ سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر غضب نہیں فرمایا تھا۔ صحیح بخاری میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ہم حج کے لیے نکلے، جب صرف میں پہنچے تو مجھے حیض آیا تو میں رو رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، فرمایا تجھے کیا ہوا؟ کیا تو حائضہ ہوئی؟ عرض کی کہ ہاں۔ فرمایا یہ کیسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنات آدم پر لکھ دیا ہے، تو سوائے خانہ کعبہ کے طواف کے سب کچھ ادا کر جسے حج کرنے والا ادا کرتا ہے۔ اور فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے ایک گائے قربانی کی۔ تو میری بہنوں، حیض وہ خون ہے جب بچی جوان ہوتی ہے، سن بلوغت کو پہنچتی ہے تو اس کا رحم بار خارج کرتا ہے۔ حیض و نفاس وہ خون ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور بچے کی پیدائش کے بعد جو خون نکلتا ہے اسے حیض کہتے ہیں، اسے نفاس کہتے ہیں، اور جب بچی بالغ ہوتی ہے اور جو خون نکلتا ہے اسے حیض، اور بچے کی پیدائش کے بعد جو خون نکلتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں۔ حیض و نفاس والی عورت کو قرآن مجید پڑھنا، دیکھ کر یا زبانی اس کا چھونا، اگرچہ اس کی جلد یا چولی یا حاشیہ کو ہاتھ یا انگلی کی نوک یا بدن کا کوئی حصہ لگے، یہ سب حرام ہے۔ کاغذ کے پرچے پر کوئی صورت یا آیت لکھی ہو، اس کا بھی چھونا حرام ہے۔ جزدان میں قرآن مجید ہو تو اس جزدان کے چھونے میں حرج نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر قرآن پاک ریل وغیرہ میں ہمارے گاؤں میں عموماً پڑی ہوتی ہے، اس کو چھونا حرام نہیں ہے۔
اس حالت میں کرتے کے دامن یا دوپٹے کے آنچل سے یا کسی ایسے کپڑے سے جس کو پہننے اور اوڑھنے ہوئے ہے قرآن مجید چھونا حرام ہے۔ غرض اس حالت میں قرآن مجید اور کتب دینیا پڑھنے اور چھونے کی متعلق وہی سب احکام ہے جو اس شخص کے بارے میں ہے جس پر نہانا فرض ہے۔ تو میری بہنوں، جب عورت حائضہ ہوتی ہے اس پر قرآن پاک کا چھونا، جو کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں، برقع یا دستانے وغیرہ جو اس کے جسم کے ساتھ ٹچ کر گئے ہیں، ان کے ساتھ چھونا حرام ہے۔ ہاں، اگر اسے مجبوری کی وجہ سے قرآن پاک کو چھونا ہے تو وہ کوئی علیحدہ سے کپڑا لے، اس کے ساتھ قرآن پاک کو چھوئے۔ معلمہ کو حیض یا نفاس ہوا تو ایک ایک کلمہ سانس توڑ توڑ کر پڑھائے اور ہجے کرائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی کہ قرآن پاک کو اگر پڑھانا ہے یا کسی بچے کو سننا ہے تو پوری آیت نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ ہجے آیت کے لفظ کو توڑ توڑ کر سنے یا پڑھائے جائیں گے۔ قرآن مجید کے علاوہ تمام اذکار، کلمہ شریف، درود شریف وغیرہ پڑھنا بلا کراہت جائز ہے، بلکہ مستحب ہے، اور ان چیزوں کو وضو یا کلی کر کے پڑھنا بہتر، اور ویسے ہی پڑھ لیا جب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ان کے چھونے میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن قرآن پاک کو بغیر کپڑے کے نہیں چھوا جا سکتا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔